ایک شخص تھا جو کہ مزدور اور لیبر طبقے کا تھا, اور وہ ہر سال حج کرتا تھا. یہ ٹرو سٹوری ہے بات ہے, ہر سال حج کرتا تھا. تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے پاس تو مطلب اپنی انکم بھی بہت تھوڑی ہے, آپ کے پاس تو مال پیسہ بھی نہیں ہوتا, آپ ہر سال حج کرتے ہیں, ہاؤ از دس پاسبل؟ تو اس نے کہا کہ واللہ تعالی عالم, اللہ تعالیٰ میری ہر سال نیڈ پوری کر دیتا ہے اور کسی طرح سے بندوبست ہو جاتا ہے. لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ the reason why this happens to me is, ایک واقعہ مجھے لگتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم حج کرنے کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنا سارا سال پیسہ اکٹھا کیا. So I gathered my money for the whole year. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے جب میں بس سے بیٹھا ہوا تھا and I was going while the Hajj was started, I was going, تو I saw a woman, she was very heavy, اور وہ اتنی ہیوی تھی کہ اسے چلنا مشکل ہو رہا تھا, اور اس نے ایک سٹک سی پکڑی تھی جس سے وہ چل رہی تھی, and I could easily see کہ وہ بہت زیادہ تکلیف اور پین میں ہے جو چل رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کیا حج کر رہا ہوں کہ جب وہ میں بہترین حالت میں ہو کے صحیح طریقے سے حج کر رہا ہوں اور بس پہ کر رہا ہوں, اور وہ بیچاری بوڑھی اور موٹی عورت ہے, وہ صحیح طرح نہیں چل پا رہی, تو تیرے حج کا کیا فائدہ؟ تو کہتے ہیں کہ میں اترا اور میں نے اس کو بولا کہ ماں جی میں پیدل چل لیتا ہوں, آپ جو ہے نا وہ سیٹ پہ بیٹھ جائیں میری. تو وہ رونا شروع ہو گئی, اور اس نے جو ہے نا وہ اس کا بہت شکریہ ادا کیا, اور پھر مڑ کے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس سے کہا کہ اللہ تجھے ہر سال حج کروائے, اللہ تجھے ہر سال حج کروائے. یہ بندہ ایجپشن تھا لیکن سعودی عرب میں ہوتا تھا. اب یہ بندہ سبحان اللہ ہر سال پچھلے 20 سال سے حج کر رہا تھا, اور اس نے یہ سٹوری نریٹ کی کہ وہ جو دعا تھی نا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہر سال توفیق دی. اور ہوتا کیا ہے, کبھی میری کمپنی بولتی ہے تم فری میں حج کرو ہمارے ساتھ, کبھی کوئی مجھے اسپانسر مل جاتا ہے, کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ چلو اس سال تم میرے ساتھ حج کرو, اور ہر سال کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں, حالانکہ میرے پاس مال جو ہے نا 3 وقت کے کھانے کا بھی نہیں ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں. اس طرح سے ایک اور سٹوری, اور یہ پاکستانی ڈاکٹر تھا جس نے سعودی عرب میں ایک شیخ کو بتائی. تو وہ شیخ جو ہے نا ریٹ کرتے ہیں اسٹوری کہ یہ ڈاکٹر تھا نا, یہ بہت فیمس نیورولوجسٹ تھا, نیورو سرجن تھا, ٹھیک ہے, اور یہ مطلب ہی واز اے ٹاپ ڈاکٹر تھا پاکستان. لوگوں کو اس کی اپائنٹمنٹ لینے کے لیے 6 مہینے ویٹ کرنا پڑتا تھا. تو یہ اس کا ٹریول بہت زیادہ ہوتا تھا فلائٹس پہ. تو یہ فلائٹ پہ ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا, تو ہوا ہے کہ بہت زیادہ بادل آ گئے اور بارش ہونے شروع ہو گئی, اینڈ اٹ واز تھنڈر اسٹارم اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ یہ کہ پائلٹ کو امیجیٹ ڈیسیژن لینا پڑا کہ ہمیں کسی ریموٹ ایریا میں, مے بی وہاں کوئی ایئرپورٹ تھا یا کوئی بڑا موٹر وے تھا یا کیا تھا, وہاں ان کو جہاز لینڈ کرنا پڑے گا, اور اس کا ایک انجن بھی فیل ہو گیا تھا اس جہاز کا بیکاز آف دیٹ تھنڈر اسٹارم اور بارش کی وجہ سے. تو امیجیٹ ان کو لینڈنگ کرنی پڑی, تو انہوں نے اتار دیا. تو اس ڈاکٹر نے پائلٹ سے بات کی کہ مجھے ایک جگہ پہ ارجنٹ پہنچنا ہے جہاں میں جا رہا تھا, تو کب تک یہ جہاز چلے گا دوبارہ؟ ہمیں پتہ نہیں کب تک مینٹیننس ہوتی ہے, کب تک بندوبست ہوتا ہے, تو ہمیں ٹائم لگ جائے گا, لیکن آپ نے جہاں جانا ہے اس کے 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے یہاں سے گاڑی پہ, تو آپ کوئی گاڑی بک کریں اور چلے جائیں. اس نے کہا ہاں دیٹس اے گڈ آئیڈیا. تو اس نے ایک کیب بک کی اور وہ سوار ہو گیا. اب جب وہ چلا, راستے میں تھا تو بارش مزید تیز ہو گئی, اور تھنڈر اسٹارم اور طوفان اور آندھی, اور گاڑی والا جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ پھنس گیا. تو اس نے کہا کہ ہم آگے نہیں جا سکتے, تو ٹائم بھی کافی لیٹ ہو چکا ہے, تو ایسا کر لیتے ہیں جو سامنے گھر بار ہے نا ان میں سے کسی گھر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی نماز وغیرہ کھانا چانا کھا لیتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا کوئی آئیڈیا. تو جو سامنے ایک گھر تھا اس میں وہ چلے گئے اور ناک کیا, تو ایک بوڑھی عورت نکلی. تو اس نے کہا کہ جی آپ کون لوگ؟ انہوں نے کہا ہم ایسے جا رہے تھے, جہاز ہمارا سارے اسٹوری سنے کے رک گیا اور ہم ٹیکسی پہ تھے اور بہت تیز بارش ہوئی, تو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کھانا کھانا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا آ جائے ویلکم موسٹ ویلکم. تو وہ اندر چلے گئے. تو جب اندر گئے تو اس کا مصلی تھا چھوٹا سا, تو مصلی اس نے بچھا کے دیا, اور ساتھ ایک بچہ بھی لیٹا ہوا تھا جو کہ بیمار تھا. تو ان نماز پڑھی, اس نے کھانا شانا سرو کیا اور سب کو. جب وہ نکلنے لگا تو انہوں نے کہا ماں جی آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمیں اتنا ہماری خدمت کی, اب ہم نکلتے ہیں. تو اور پوچھا کہ ماں جی بچہ کون ہے؟ تو نے کہا یہ یتیم بچہ ہے جس کی میں دادی ہوں, اور اس کو کوئی ایسی ڈیزیز ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم نے پاکستان میں بہت سارے ڈاکٹرز سے بات کی ہے,
کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے جس کے پاس اس کا علاج ہے, آپ اس سے اگر اپوائنٹمنٹ لیتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لی لیکن انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے, maybe a few months, not exactly 6 months لیکن few months. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ ماں جی اس کا کیا نام ہے, تو اس بوڑھی عورت نے اس شخص کا نام لیا, تو وہ بندہ رونے شروع ہو گیا. تو وہ پوچھتے کہ تم کیوں رو رہے ہو, تو نے کہا کہ ماں جی میں ہی وہ ڈاکٹر ہوں, اور مجھے اب سمجھ آئی کہ یہ جو بادل بنے اور بارش ہوئی اور طوفان آیا اور ہمارا جہاز رکا اور گاڑی یہاں آ کے پھنسی اور میں اس گھر میں کیوں آیا. تو جب اس نے یہ کہا نا تو وہ ماں جی رونے شروع ہو گئی. اور ماں جی نے کہا تھا کہ جب مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہمیں ملنا آسان نہیں اور بہت مشکل ہے, تو کہتی میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو کچھ سبب پیدا کر اور اس بچے کا ٹریٹمنٹ کروا دے, تو مسبب الاسباب ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے, تیرے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ سارا جو طوفان بنا اور یہ بارش ہوئی اور یہاں کے جو رکا اور اندر گیا اس کو چیک اپ کرنے کے لیے, ہر دعا واز دا ریزن. اینڈ ایز سون ایز اس نے اس بچے کا چیک اپ کیا, باہر دھوپ نکل آئی اور بادل چلے گئے اور سب ختم ہو گیا. دس از اے ٹرو اسٹوری. اور اسی ڈاکٹر نے ان شیخ کو یہ اسٹوری بتائی تھی, یہ میرے ساتھ ہوا, وہ یہ کہہ رہے تھے. تو دعا جو ہے نا اتنا ایک امیزنگ ویپن ہے جو کہ ہم سبحان اللہ عرصے سے ہمارے پاس ہے کہ ہم اسے یوز ہی نہیں کر پا رہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ کی آرمیز کو اور فورسز کو کون جانتا ہے ہمیں سے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ, اللہ تعالیٰ کی طاقتوں اور اس کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ بادل, یہ بارش, یہ پانی, یہ بجلی, یہ ہوائیں, سب اللہ کے لشکر ہیں. تو دعا کریں دل سے, اللہ لازمی قبول کریں گے. اسی طرح سے دعا کے آداب کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں ہم, جو ہمارے پاس کچھ ٹائم بچا ہے. آداب دعا میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے, اور ایک جنگ حنین میں ایک شخص تھے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی تھے. ان کو نا ان کے گھٹنے میں ایک بہت زور کا تیر لگا, اور جب ان کا نکالا گیا تھی تو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی اور خون روک نہیں پا رہا تھا. تو وہ صحابی پریشان تھے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرے لیے دعا کریں, جن کا نام ابو عامر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی, ان کا یا رسول اللہ ابو عامر کو بہت تکلیف ہے, اسے خون بند نہیں ہو رہا, آپ دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پھر اس بندے کے لیے دعا مانگی, ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنا دعا سے پہلے بہتر ہے, آداب میں سے ہے. کوئی انسان وضو کی حالت میں نہیں ہے تبھی دعا مانگ سکتا ہے, اور دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. لیکن اگر وہ ایک ایکسٹرا اس پہ چیری آن ٹاپ ڈالنا چاہتا ہے کہ قبولیت کے مزید چانسز بڑھ جائیں, تو وضو کی حالت میں ہو تو وہ دعا مانگے بہتر ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمرات کو مارتے یا دعا استسقاء کے لیے نکلتے اور دعا کرتے تو اپنی قبلے رخ ہو کے اپنی چادریں پھیلا دیتے. یا جب بھی سعی کرتے صفا سے مروہ اور مروہ صفا, تو پھر جب ایک کمپلیٹ کرتے تو پھر قبلہ کی طرف ہو کے دعا مانگتے. تو قبلہ رخ بھی ہونا یہ بھی دعاؤں کے آداب میں سے ہے. دعا کی شرط نہیں ہے, آپ کہیں بھی بیٹھ کے دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن آداب میں سے ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کہ آپ کی دعا کی قبولیت کو مزید بڑھا دیتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب بہت حیا والا ہے, اس کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی اس کا غلام, اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا مانگے اور وہ ہاتھ خالی لٹا دے. تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ہاتھ خالی نہیں لٹاتے, وہ بڑی بزرگی اور حیا والے ہیں. امیجن کریں ایک فقیر شخص آپ سے عاجزی سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے, ہم جو کہ خود فقیر ہیں اور غریب ہیں اور بالکل ناکارے ہیں, نہ ایمان ہے نہ کچھ ہے ہم میں, ہمیں بھی ترس آیا تو اور ہم کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اسے کہ اس نے ہاتھ پھیلائے میرے سامنے. تو جو مالک الملک ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جسے خزانے اتنے کہ اندازے ہی کوئی نہیں, اس سے جب اللہ کوئی انسان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو, اور اللہ کی بھی نے کہا کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں خالی لٹا دیں, تو اس لیے وہ خالی نہیں لٹاتے اور اس کو لازمی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے اور اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن تھی وہ اپنے چہرے کی طرف کرتے ہیں. His palm hand used to face his face. ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے دعا شروع کس طرح کرنی چاہیے؟ توبہ استغفار سے. سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے. آپ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لینا, انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا,
یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جیسی